تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسکالرز بھی جو یونیورسٹیوں میں کام کر رہے ہیں نا، یہ جو یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے ان کو دیکھ کے میں نے یہ بیان شروع کیا ہے کہ ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا بیچاروں کو نا، تو میں نے کہا چلو آج بیان میں تھوڑا سا آپ لوگ کی بھی فائدے کی باتیں، کوئی الگ تو نہیں ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف اسکالرز ان یونیورسٹیز. اتنی انگلش مجھے بھی آتی ہے. یونیورسٹیوں میں اسکالرز کی کتنی قسمیں چل رہی ہیں؟ دو. ایک یعنی یا تو مذہب کی طرف آتے ہی نہیں ہے، الحاد چل رہا ہے، ابے کیا مولانا لگا کے رکھی ہوئی ہے، ابے کیا وہ بالکل خدا کے منکر ہو. یہ خوب سمجھ لیں یونیورسٹی کے لڑکے خوب اچھی طرح، جو لڑکے لڑکیاں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں. دو قسم کے اسکالرز آپ کو ملیں گے. کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے جن کی اسپیچز سننے کے بعد آپ کو اپنے کنٹری سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو اپنے کنٹری کی حفاظت کی فکر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی کہ یار یہ میرے مذہب کا حصہ ہے. میں جب کسی کنٹری میں رہتا ہوں، حتیٰ کہ آپ غیر مسلم کنٹری میں بھی رہتے ہوگے نا، تو آپ ہوگے ان لوگوں سے بھی جو میں نے ایگریمنٹ کیے، معاہدے کیے، ٹیکس کے اور قانون کی پابندیوں کے، اسلام مجھے حکم دے رہا ہے کہ ان تمام معاہدوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. میں ان کا بھی ان لوگوں سے زیادہ اچھا شہری بن کے دکھاؤں. حرام چیز میں فالو وہ تو طے شدہ ہے نا. وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو پھر تھوڑی پینی ہے، لیکن وہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے. ان کو کیا ضرورت ہے یار. میں جب پیرس میں تھا نا ابھی اور ناروے میں، بار بار ایک سوال، ہوموسیکشولیٹی اتنی پھیل رہی ہے. میں نے کہا بھائی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا رہے نا تم سے یار یہ کام، یہ تو نہیں انہوں نے قانون تو پر مسلط تو نہیں کیا کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ دائرہ ناروے سے خارج ہے، یہ دائرہ پیرس سے یا جرمنی سے خارج ہے. ہم تو اسلام سے کرتے ہیں، وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو زبردستی، ہاں جس دن آپ کو زبردستی کروائیں کہ نہیں جی یہ کرنا پڑے گا یہاں رہنے کے لیے، پھر وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ، بولے ہمارے سارے ایگریمنٹ ختم، یہ نیشنلٹی پکڑو، ہم پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اب وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، جب اسپیچ ہے تو وہ ہوموسیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی اسپیچ سے کیا کرو، آپ اس کی برائی بیان کرو. لیکن اگر آپ بغاوت کی باتیں، ریاست کے اگینسٹ لوگوں کا دماغ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی. جو رہا سا اسلام ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یونیورسٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسی تقریریں کر رہے ہیں، کچھ کی تو یوٹیوب پہ، بہت سے تو یوٹیوب پہ ہے نہیں، وہ خلافت کی بات کر رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ گنتیاں ہم نے، یہ جو ہے نا یہ سارے ہم نے جب ہم پڑھتے تھے نا کالج میں، تو یہ سارے ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں ساری چیزیں. کبھی آپ چھاؤں میں آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، پھر کیا کیا ہوا. یہ ساری بنٹے ہم نے کھیلے ہوئے ہیں. یہ سارے ان سب تجربوں سے گزر کے ہم ادھر آئے ہیں کہ بھائی یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں. اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ریاست کے اگینسٹ ہو جاتے ہو، جو ریاست آپ کو تحفظ دے رہی ہے، پھر یہاں سے بھاگتے ہو، پھر بھاگنے کے بعد دوسرا ملک آپ کو پناہ دیتا ہے، پھر وہاں ایسے وفادار بن کے دکھاتے ہو غیر مسلم کنٹری کے، جو مسلم کے بھی ایسے وفادار نہیں بنتے. آپ رزلٹ یہ نکلتا ہے. تو خلافت کی تحریکیں بھی ہے، باتیں بھی ہے، باتوں کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کو خلیفے بھی ملیں گے کہ یار اسلام تو خلافت چاہتا ہے، پاکستان میں تو خلافت نہیں ہے، تو آؤ خلافت نافذ کرتے ہیں. اس سے بول لو پہلے اپنا خلیفہ بتاؤ کون ہے آپ کا خلیفہ. دوسرا یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک نمبر ہو، یا تم خود ہی تو نہیں کوئی ایسی تحریک چلا کے مجھے پکڑوانا چاہ رہے. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں خلافت قائم کرنا فرض ہے اسلام میں، تو آپ کیوں قائم نہیں کر رہے. دیکھو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر پالیسیاں بنانے کا حکم دے رہا ہے. اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے. اتنی لچک رکھی ہے، جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لو، سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، جمہوریت کفر ہے، جمہوریت کفر ہے. حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے؟ زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جمہوری طریقہ نہیں رکھا. انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہیں. یہاں جمہوریت گئی، بھیج دو نا اس کو. یہ آمریت آ گئی نا، میرے بعد کون ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس آمریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جانشین نہیں بنایا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے؟ قوم سے لیا مشورہ؟ انہوں نے کوئی مشورہ نہیں لیا. انہوں نے قوم سے نے کہا بھائی یہی ہے، بس ماننا پڑے گا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے، یعنی حضرت ابو بکر کی سلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا؟ حضرت عمر. یہی بنیں گے، ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے 6 آدمیوں کی، 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک ہی سلیکشن ہوگی. یہ نہیں کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو، نہ یہ 6 ہی ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد. پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اس کے بعد بادشاہت آئی. بادشاہت یہ آئی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی. اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبا، کہ سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی، فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو، اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے. مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں
چاہتا تھا, گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا, مسلط. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مسلط ہو گیا, لیکن اہل تو ہے نا. نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے, حبشی غلام ہے, غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا, پرسنالٹی تو ہے, پرسنالٹی تو ہے نا اس کی. آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا. یہ حبشی ہے, کالا ہے, دوسری قوم کا ہے, غلام بھی ہے, آقا سے بھاگا ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا شرن, اس کے تمام تصرفات کیا ہیں کالعدم. غلام 1 کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا. بالکل ناجائز کی, آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے. آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ, پاور اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو طریقہ اس کا 100% ناجائز تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ, اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش انگور ہوتا ہے ذرا اٹریکٹیو, کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم. ایسے پچکا ہوا سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے ہوئے کہ میرا ہمارا وزیر اعظم ہے یہ, یا ہمارا حاکم ہے, یا ہمارا خلیفہ ہے یہ. آپ نے فرمایا جب بن گیا نا, پاور میں آ گیا, جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور و اختیارات ہوں, جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت, یعنی اس نے تو غلط کیا لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دہران, اب اسی کو مانو. کیوں؟ جو اس نے غلط کیا نا, اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ لیبیا میں ہوا, عراق میں ہوا, صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے, آج اس صدام حسین کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں کہ یار ظالم تھا, جیسا بھی تھا یہ حالات تو نہیں تھے نا. لیبیا کے صدر قذافی کو سارے قوم بری بھلی کہہ رہی تھی, بغاوت ہوئی ہے, اب کہہ رہے یار کم از کم یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا میں جو اب ہیں. خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے اور اس صدر کو مارا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا؟ غیروں کا. اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا برا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے ہیں. تو یاد رکھو, جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی صراحتاً بات کرتا ہے یا اشارتاً بات کرتا ہے, بات صراحتاً نہیں کرتے, ان کو پتا ہے دھر لیے جائیں گے فوراً. بعض گھما گھما کے خلافت ہونی چاہیے, جمہوریت کفر ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے. جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ عین اسلام ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے مصر میں, کیا حکومت کا تختہ الٹایا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, نہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کی, کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں, تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں, بادشاہ کافروں کی حکومت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا, ایک دن بغاوت کی بات نہیں کی ہے. بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں, انہو ربی احسن مثوایا. جب عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا, ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں اس کے ساتھ خیانت. میں نے پیرس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف, یہ قرآن کی آیت سنائی کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے, صحیح ہے نا, بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے, تم یہاں خلافت کے نام پہ, بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا, ان کا احسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو کرو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہم کہہ رہے تھے دیر آر 2 types of scholars کی کتنی قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آپ کو خلافت کے نام پہ لیبل لگا رہے ہیں کہ جمہوریت ووٹ نہیں دینا. ابے تو ووٹ نہیں دے گا تو مخالف میں ووٹ ایک زیادہ چلا جائے گا اور بڑا نااہل آ جائے گا, مسلط ہو جائے گا اور بیڑا غرق کر دے گا. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو سوٹیبل طریقہ آپ کو لگتا ہے, آپ اس لحاظ سے ملک میں خیر لانے کی کوشش بولو کریں. سمجھ رہے ہو, تمیز کے دائرے میں رہ کر نا آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تو کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یونیورسٹیوں میں کچھ اسکالرز جن پر آتے ہیں, کچھ لڑکے آ جاتے ہیں تو فوراً ان تحریکوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا, خلافت تو کچھ نہیں آتی. وہ ان لڑکوں کی صلاحیتیں اپنے ہی کنٹری کے خلاف, جو اسلام تھوڑا بہت, پھر یونیورسٹی میں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں, پھر گھروں سے ماں باپ بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بچے ہم سے ہی لڑنا شروع کر دیے ہیں, باغی بن گئے, تو وہ اور دین سے دور ہونا. کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت, آپ کو اپنے ٹیچروں سے بھی محبت, آپ کو اپنے باس سے بھی محبت, آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت, اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو مولویوں سے بھی نفرت کے بجائے بولو نا محبت ہو کہ نہیں بھائی مولوی ٹھیک, ہاں کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کیا ہے الحمدللہ, ہم تو مولویوں سے بھی ملے یار. ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی نہیں کرتے, مولوی یوں ہوتے ہیں. بس کرو یار, گندی باتیں سن کے پتہ نہیں دماغ کیوں نہیں پکتا, کیوں نہیں ہے دماغ.